ان لوگوں نے گاڑیاں بند کر دی ہے۔ حج کمیٹی والوں کو آج شام میں مینا کی طرف لے کے جائیں گے۔ تقریباً آپ لوگوں کے پاس حج کے یہ 10 دن جو ہیں ذو الحجہ کے بڑی فضائل آئے ہیں۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگا سکتے ہیں احرام سے پہلے بدن پہ کی قبر کو ایسے لپٹے ہوئے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے اماں تجھے تو پتا تھا میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ آج 8 ذی الحجہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے گھر کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو وہاں جا کے ہم حج کے بارے میں، حج کے عنوان پہ باتیں کریں گے، جو میں نے سیکھا ہے، جو میں جانتی ہوں میں بھی ان سے سیکھوں گی، کیونکہ ہم سب سیکھ ہی رہے ہیں۔ آپ جتنی بھی بار آؤ کوئی نہ کوئی نہیں، کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے جہاں پہ آپ سوچتے ہو کہ ایسا اگر ہو حج پہ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو میں نے بہت سارے پوائنٹس اس بک میں بنائے ہیں۔ تو اب ہم جا کے ہمارا مستورات میں بہت ساری ماشاءاللہ سے مستورات جمع ہوئی ہے تاکہ ہم حج کے بارے میں باتیں کر سکیں، ایک دوسرے کو سکھا سکیں، سیکھ سکیں۔ اینڈ انس کا بھی جینٹس میں ان کا بھی آج انفیکٹ ان کا تو بیان ہے، وہ مولانا ہے بھائی، تو وہ تو ایک دم پروفیشنلی سب کچھ بتائیں گے۔ میں بھی ان سے ہی سیکھ رہی ہوں۔ بس ابھی ہم ایکچولی بس لینے والے ہیں بیکاز یہاں پہ ابھی فی الحال ان لوگوں نے گاڑیاں بند کر دی ہے، تو جنہوں نے ہمیں دعوت دی ہے وہ بیچارے لینے آنا چاہتے تھے بٹ انفارچونیٹلی آ نہیں پائے بیکاز حرم کی طرف ساری گاڑیاں بند ہے۔ تو یہ یہاں پہ بس سروس ہے جو ایبسلیوٹلی فار فری ہے۔ یہ بیسکلی ایک جگہ ہے کھدائی کر کے جہاں پہ یہ بس رکتی ہے، پھر وہاں سے ہم وہ ہمیں لینے آئیں گے اینڈ دین پھر ہم جائیں گے عزیزیہ ٹو میٹ ایوری ون، اینڈ وہاں پہ زیادہ تر سب حج کمیٹی کے لوگ ہیں، سو اٹس ونڈرفل ٹو میٹ دیم آل، آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ۔ اتنے سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی اس طرف جانا چاہتا ہے بٹ اوبویسلی کیونکہ یہاں پہ فی الحال ٹیکسی سروسز بھی بند ہے، پرائیویٹ گاڑی اور ان جنرل ٹیکسیز بھی نہیں آ رہی ہے اور یہاں سے کہیں جا بھی نہیں رہی ہے بیکاز اوبویسلی آلریڈی سارے حاجی یہاں پہ آ چکے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اٹس ویری کراؤڈڈ۔ اینڈ یہاں پہ جو سعودی حکومت ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت امیزنگ ہر چیز کو پلان کرتی ہے تاکہ کسی کو بھی پرابلم نہ ہو، اسپیشلی حاجیوں کو، اینڈ ان کی سیفٹی کے لیے، ان کے کمفرٹ کے لیے یہاں پہ ہر پورا ایک دم پرفیکٹ نظام کیا جاتا ہے۔ اینڈ اٹس سو امیزنگ کہ اتنے سارے لوگ آتے ہیں یہاں پہ اینڈ ہر چیز اتنی اچھے سے مینیج ہوتی ہے۔ اینڈ امیجن دیر آر مور دین 35 لاکھ پیپل ہیئر بٹ اتنا کلین آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان کا سب کا جو کچرا نکلتا ہے وہ جاتا کہاں ہے۔ اٹس سو کلین، تو انہوں نے یہ بھی چیز بہت دھیان میں رکھی ہے۔ اٹس ویری ہاٹ آؤٹ سائڈ، مطلب لٹرلی آپ دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں بند ہو رہی ہے۔ سو پر ماشاءاللہ سے جو حاجی آئے ہیں وہ طواف کرتے جا رہے ہیں، عمرہ بھی یہ وقت میں ہو رہا ہے۔ سو یس، ناؤ لیٹس گو ٹو عزیزیہ اینڈ لیٹس میٹ ایوری باڈی۔ بس تھوڑے پوائنٹرز پہ آئی ایم گوئنگ تھرو کہ کیا بات کرنی ہے، بٹ آف کورس وی گونا کیپ اٹ ویری سمپل بیکاز سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اس حج کو یوٹیلائز کریں اینڈ ویو کم یور فار forgiveness and for ہدایت، so that is what our focus has to be، prayer and یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یہی ہمیں بتانی ہے۔ باقی تو almost everybody knows everything and بس اللہ سے دل لگانا ہے اور حج اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو کر کے دکھایا ہے، تو ہمیں بس اس چیز کو فالو کرنا ہے اینڈ وی میک شیور کہ ہم اس میں مسٹیک نہ کریں۔ کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، آئی ایم شیور آپ کے گروپ لیڈرز ہیں جو بھی گروپ کے ساتھ ہے، ٹور کے ساتھ ہے، حج کمیٹی والے لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، دے ہیو کوئی نہ کوئی امیر ہیڈ، آپ ان سے جا کے پوچھیں کوئی طریقہ، بٹ اسے جانے نہ دے بیکاز دس کین بی یور فرسٹ اینڈ لاسٹ حج آف یور لائف، یو نیور نو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسے سیریسلی لیں اور سیریسلی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ماشاءاللہ کل جیسے کہ سنانا آپ کو بتلایا جا رہے تھے، ماشاءاللہ کہ عزیزیہ کے اندر ہمارے انڈیا کے کافی گجرات والے ساتھی اور کرناٹک والے اور دیگر جگہوں کے ساتھیوں سے حجاج سے ملاقات بھی ہوئی، وہاں تھوڑی سی بات بھی ہوئی۔ بیان تو بڑے لوگ کرتے ہیں، علماء کرام کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں اصل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو وہ کل وہاں ریکارڈ نہیں ہو سکا، بہت ہمہ ہمی تھی، وہ تھوڑا وقت تھا اور بہت ساری جگہ جانا تھا، تو بہرحال الحمدللہ کل کافی عافیت رہی، کافی اچھا رہا۔ آج دوبارہ جا رہے ہیں کچھ گروپس میں ہمارے جاننے والوں کے،
اور حج کمیٹی بھی کچھ بلڈنگوں میں جانا ہے کیونکہ حج کمیٹی والوں کو آج شام میں مینا کی طرف لے کے جائیں گے. تو بس یہ مبارک سفر ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کل حاضرین حج جو مقصد کے تحت حاضر ہوئے ہیں اس سال, جتنے حجاج کرام ہیں 1-1.5 مہینے سے جو آ رہے ہیں, جو شروع میں آئے, جو بیچ میں آئے, جو آخر میں آئے, وہ ان کا مقصد کل کے دن سے شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام کی حاضری کو قبول فرمائے اور تمام کے سفر کو آسان فرمائے. اراقین حج کو اللہ تعالیٰ آسان کرائے اور ہر طرح کی عافیت رب کریم اپنی نصرت کو شامل حال کرے اور تمام کی بخشش کا ذریعہ بنائے, سارے عالم میں امن و امان کے زندہ ہونے کو ذریعہ بنائے. انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کو دکھاتے رہیں گے بہت ساری چیزیں. اور اسی سگنل پہ کل ثنا بات کر رہی تھی جہاں سے ہم لوگ اصل میں ہماری ہوٹل سے ہوتے ہوئے آتے ہیں, ہم لوگ کلاک ٹاور سے نکل کے خدئی آتے ہیں, پھر وہاں سے آگے ہم لوگ روا دوا ہوتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ اس سارے سفر کو اپنے یہاں بخشش کا ذریعہ بنایا. اور یہ جب آپ کے پاس ولاگ پہنچے گا تو گزارش یہ ہے کہ یہاں آج 6 ذی الحجہ ہے, 7 ذی الحجہ ہے, ہمارے یہاں ہندوستان میں 6 ذی الحجہ ہے. کل شاید یہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا, کل اپلوڈ ہوگا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ تقریباً آپ لوگوں کے پاس 3 دن ہیں حج کے. یہ 10 دن جو ہیں ذی الحجہ کے, یہ بہت مبارک دن ہیں. بڑی فضائل آئے ہیں حدیث شریف میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس کو برکتوں والا بتایا ہے اور اس کو یعنی اللہ کے یہاں قبول ہونے کا بتایا ہے. خاص طور سے آپ حضرات کے یہاں عرفات کا دن ہوگا, 9 عرفات, یعنی ہم لوگ جمعرات کے دن ہوں گے, آپ لوگ جمعہ کے دن 9 ذی الحجہ ہوگی تو عرفات کا دن ہوگا. اس دن روزہ رکھنا چاہیے. حاجی جو یہاں ہیں ان کے لیے روزہ نہیں رکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا ہے. آپ نے دودھ نوش فرمایا ہے عرفات کے دن, سارا دن آپ نے کچھ نہیں کھایا ہے, آگے اس کے اندر ہم بتلائیں گے آپ کو. اور اس کے بعد آپ نے 1 گلاس سارے دن میں دودھ نوش فرمایا ہے. تو حاجیوں کے لیے روزہ نہیں ہے, لیکن جو مقام پہ ہیں تو ان لوگوں کے لیے گزارش ہے کہ روزہ رکھے. اور ان دنوں میں جتنے رکھ سکتے ہیں, آپ کے پاس جمعرات آ رہا ہے, بود آ رہا ہے, جمعرات آ رہا ہے, جمعہ آ رہی ہے, 3 دن ہے. اللہ کرے تینوں دن رکھ لیں, کم از کم جمعرات جمعہ کا روزہ رکھے. پھر عید ہے, عید کو خوشیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ منائیں. ماشاء اللہ پروگرام تھا کسی ہوٹل میں, وہ پورا ہوا. یہ عزیزیہ ہے, کل سے حج شروع ہو رہا ہے. تو دھوپ بھی شدید ہے تو لوگ ابھی ہوٹلوں میں ہوں گے, اپنی اپنی جگہوں کے اوپر ہوں گے. A few moments later. تو یہ ہماری عزیزیہ کی گلیاں ہیں. یہاں پہ ہر بلڈنگ میں بھر کے حاجی ہے. ہر یہاں مطلب یہاں تو دیکھیے ہمارے انڈیا کا فلیگ دیکھیے, آپ کو پتہ چل جائے گا یہ فلیگ دیکھ کے کہ یہاں پہ انڈین حاجی ہے. تو سب کا الگ الگ سیکشن ہے, ان کے فلیگز باہر لگے ہوتے ہیں جو حج کمیٹی سے آتے ہیں. بہت سارے حاجیوں سے ملے اینڈ اٹ واز باتیں ہوئی اور ایمان تازہ ہونے والی باتیں, حج کے ارکان اور حج کیا ہے. دیکھیے مجھے کھانسی بھی ہو گئی ہے, ابھی جا کے سب سے پہلے تو مجھے گولی کھانی ہے. سب لوگ آئی تھنک اپنے روم میں انس ہے نا, سب پیکنگ کر رہے بیکاز آج سب یہاں پہ سب لوگ آئی تھنک رات کو نکلنے والے عشاء کے بعد مینا کی طرف. تو دھوپ بھی بہت ہے تو کوئی باہر دکھ نہیں رہا ہے اتنا. اور پھر تعلق ہوتا ہے تو وہ قربانی بھی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا. اور اس کے بعد تیسری سٹیپ آتی ہے محبت کی. تو محبت جب ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزہ رکھ. اب روزہ رکھوا رہا ہے سال میں 1 دفعہ, کہ زندگی میں 1 دفعہ نہیں ہے, سال میں 1 دفعہ ہے, 30 دن ہے. صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا, اور اس بھوکے رہنے کو اللہ کو کیا مل جائے گا. 2 چیزوں کے اوپر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بھوکے رہنے کے اوپر کچھ ملنا بھی چاہیے. تو کہ اللہ کو تو کچھ نہیں پہنچتا, نہ ہمارا بھوکا رہنا پہنچتا ہے, نہ قربانی پہنچتی ہے. اس کے باوجود رب کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ میرے خاطر روزہ رکھو, اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھو اور تقوی حاصل کرو. اس لیے بنتی ہے کہ یہ لازم ہے کہ انسان کی دعائیں قبول ہونی ہے اور انسان کی بخشش ہونی ہے, انسان کی بخشش ہونی ہے. حاجی کا بڑا مقام ہے اللہ کے یہاں. تو بال مبارک یہاں تک تھے. تو ماں عائشہ نے آپ کو شہد لگایا, شہد چپک